ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، تاریخ ایران جسے فارس بھی کہا جاتا ہے ایک بڑے خطے کی تاریخ کے ساتھ باہم پیچیدگی سے ملی ہوئی ہے۔ ایران دنیا کی قدیم ترین عام مسلسل تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے جس کی تاریخی اور شہری بستیوں کی تاریخ 4000 قبل مسیح تک پہنچتی ہے۔ سطح مرتفع ایران کے جنوب مغربی اور مغربی حصے میں قدیم مشرقی تہذیب میں روایتی طور پر شامل ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران کی تاریخ کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے ایسی کون سی تاریخی پیچیدگیاں دیکھنے کے بعد ایک آزاد ملک کی حیثیت حاصل کی ہے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، موجودہ ایران 16.5 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ایک ملک ہے جس کے مشرق میں افغانستان اور پاکستان، مغرب میں عراق اور ترکی، شمال مغرب میں آذربائیجان، آرمینیا، شمال میں بحیرہ کیسپیئن اور ترکمانستان، جبکہ جنوب میں خلیج عمان اور خلیج فارس واقع ہے۔ مگر قدیم ایران یا فارس کی تاریخ کافی وسیع خطے سے متعلق ہے جو مغرب میں اناطولیہ سے لے کر مشرق میں دریائے سندھ اور سرد دریا، شمال میں کیشیا یعنی آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا اور یورشیا کے ڈھلوانوں اور جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان تک علاقوں پر مشتمل گردانا جاتا ہے جس کا مرکز موجودہ ایران کی سرزمین تھا۔ ایران میں یوں تو انسانی آبادکاری بہت قدیم زمانے سے رہی ہے مگر مورخین اس کی باضابطہ تاریخ آریاؤں کے یہاں نقل مکانی سے کرتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے مطابق آریوں کی آمد سے بہت پہلے مختلف باشندے یہاں تمدن اور بادشاہتیں قائم کر گئے تھے جن کی بین الاقوامی تجارت مغرب اور چین تک پھیلی تھی۔ آریاؤں کی آمد سے ایران کی تاریخ مختلف ادوار پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، میدی ریاست۔ میدی قبائل ایرانی سطح مرتفع کے مغربی حصے میں 11ویں صدی قبل مسیح سے آباد آریہ نسل باشندے تھے۔ اسی مناسبت سے مغربی اور شمالی ایران کے درمیان والا خطہ میدیا کہلاتا ہے۔ میدیا ریاست کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں۔ ان کے متعلق معلومات کے ذریعے اس کے اہم اثر بادشاہتوں اشورا اور بیبلونیا کی تحریرات اور آثار قدیمہ ہیں۔ یونانی مورخین کے مطابق میدی قبائل اپنے ایک لیڈر دیوسس کی قیادت میں 7ویں صدی قبل مسیح آغاز میں سلطنت یا متحدہ ریاست تشکیل دی تھی جو 550 قبل مسیح تک قائم رہی۔ یہ ایرانی تاریخ کی پہلی ریاست تھی۔ اس کا دارالحکومت موجودہ ہمدان تھا۔ سیاکسس اس کا مشہور بادشاہ رہا جو 614 قبل مسیح کے لگ بھگ میدیوں کی بیبلونیا کے ساتھ مل کر نینوا پر قبضہ کر کے اشورا بادشاہ کا خاتمہ کر دیا۔ اسی دور میں مشرق قریب کے خطے میں 4 اہم طاقتوں میں لیڈیا، بابل اور مصر کے علاوہ میدیا بھی شامل تھی۔ ایرانی سرزمین یا فارس کی زمین پر دوسری سلطنت قائم ہونے والی اخمینڈ سلطنت تھی جو 330 قبل مسیح سے لے کر 350 قبل مسیح تک جاری رہی۔ آخری میدی حکمران استیاگس کی حکومت کا خاتمہ 550 قبل مسیح کے لگ بھگ سائرس کے ہاتھوں ہوا اور یہاں سے اخمینڈ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے پہلے بادشاہ کی تاریخ مختلف نام سائرس، خورس، خیسر، خورش اور کورش کے نام سے ہوتی ہے جبکہ ایرانی اسے کورش کبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا عبدالکلام آزاد کے خیال میں قرآن مجید میں جس شخص کو ذوالقرنین کا نام دیا گیا ہے وہ یہی سائرس ہے۔ سائرس نے مغربی اناطولیہ کے لدانی اور میسوپوٹیمیا اور مشرقی بحیرہ روم کے علاقوں پر قبضہ کیا اور بیبلونیا سلطنت کو فتح کیا۔ 539 قبل مسیح میں بابل پر قبضہ کرنے کے بعد سائرس نے عبادت گاہوں کو بحال کیا، سیاسی قیدیوں بالخصوص وہاں قید یہودیوں کو رہا کر کے یروشلم جانے اور اپنی عبادت گاہ پھر سے تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ سائرس کے بعد اس کے جانشین بڑے بیٹے کیمپاس نے 525 قبل مسیح میں مصر کو فتح کیا۔ اس کے بعد فوج کا سپہ سالار 522 تا 488 قبل مسیح نیا بادشاہ بنا۔ اس دور میں سلطنت کو نیا استحکام ملا۔ شمال مغربی ہند کو شامل سلطنت کیا۔ شیراز سے 40 میل شمال مشرق کی جانب تخت جمشید کو دارالسلطنت بنایا۔ اپنے دور عروج میں سلطنت موجودہ ایران کے علاقوں، مشرق میں موجود افغانستان، پاکستان کے چند حصوں، شمال اور مغرب میں پورا اناطولیہ جو موجودہ ترکی ہے، بالائی جزیرہ نما بلقان جسے تھیرس اور بحیرہ اسود کا بیشتر ساحلی علاقے اور مغربی جانب موجودہ عراق، شمالی عرب، فلسطین جس میں اردن، اسرائیل اور لبنان اور قدیم مصر کے تمام مراکز پر مشتمل تھی۔ 7.5 بلین مربع کلومیٹر پر پھیلی تاریخ کی وسیع ترین سلطنت رہی۔
دارا نے سلطنت کے مغربی مقبوضات کو بھی مستحکم کیا، مگر یونان خاص پر 490 قبل مسیح میں حملہ میراتھن کے مقام پر ناکام ہوا۔ دارا کے بعد اس کے بیٹے زرکیسس نے 486 تا 465 قبل مسیح میں بھی یونان کے خاص پر تسلط جمانے کی کوشش کی، مگر 479 قبل مسیح میں آبنائے سلامیس کی بحری لڑائی میں یونانیوں نے شکست دی۔ یونانیوں نے اس کی بقیہ فوج کو پلاٹیا کی لڑائی میں بھی شکست دے کر ایرانیوں کی یونانی مہم کو ناکام بنا دی۔ دارا سوم 336 تا 330 قبل مسیح سلطنت کا آخری حکمران ثابت ہوا، جس کو سکندر اعظم نے شکست دے کر آہمینڈ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سرزمین ایران پر تیسری سلطنت شروع ہوتی ہے یونانی سلطنت۔ 332 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد اس کے مقبوضہ علاقے اس کے 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئے۔ بیشتر ایشیائی مقبوضات جن کا مرکز ایران تھا سیلوکس کے تخت پر آ گئے۔ 302 قبل مسیح تک اس کی حکومت سردریا سے پنجاب تک پھیلی تھی، وہ اور اس کے جانشین مغربی ایران کے بڑے حصے پر ایک عرصہ تک حکمران رہے، مگر ان کے دور میں پارتھی سرداروں کے ساتھ جنگ و جدل اور باہمی رسا کشیوں کی وجہ سے زیادہ تر بدامنی رہی۔ سرزمین ایران پر چوتھی سلطنت پارتھی سلطنت تھی۔ پارتھی سلطنت شمال مشرقی علاقے پارتھیا کے سردار ارشک یا اشک نے 259 قبل مسیح میں یونانیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے کچھ علاقوں کو آزاد کر کے متوازی حکومت قائم کر دی۔ پارتھی حکمران مہرداد اول 170 تا 138 قبل مسیح سلواکی حکمرانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا، خوزستان، پارس اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ سلواکیوں کا مکمل اخراج اس خاندان کے دوسرے نامور بادشاہ ارشک ہفتم 138 تا 125 قبل مسیح کے ہاتھوں ہوا۔ اپنے عروج پر پارتھی سلطنت دریائے فرات کے شمالی ساحلوں جو موجودہ وسطی مشرقی ترکی ہے اس سے لے کر افغانستان اور موجودہ پاکستان تک پھیلی تھی۔ سرزمین ایران اور فارس پر ساسانی دور 5ویں سلطنت کے طور پر ابھرا، جس کی میعاد 224 تا 641 عیسوی تھی۔ وقت کے ساتھ پارتھی بادشاہ زوال پذیر ہونے لگے۔ 226 عیسوی میں ایک ایرانی پروہت ساسان کے نواسے اردشیر اول کا آخری پارتھی بادشاہ کو شکست دینے سے ساسانی بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ساسانی اپنی مغربی جانب دوسری بڑی طاقت رومن یعنی بازنطینی سلطنت کے ساتھ برسر پیکار ہو گئے، جبکہ مشرقی جانب کشان بادشاہ کے ساتھ نبرد آزما رہے۔ اردشیر کے بادشاہ اول کے دور میں ساسانی سلطنت شمال میں جارجیا، جنوب میں عرب اور مشرق میں دریائے سندھ اور مغرب میں بالائی دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی وادیوں تک پھیل گئی تھی۔ ساسانی دور میں ایرانی قومیت کا احیا ہوا، جبکہ ریاستی مذہب زرتشتی بنا۔ سرزمین ایران پر چھٹی سلطنت عربوں کی تھی۔ عرب دور ایران کی ساسانی سلطنت کئی دہائیوں سے اپنے حریف رومی یعنی بازنطینی سلطنت کے ساتھ نبرد آزمائی کے باعث کمزور ہو گئی تھی، جبکہ اسی دوران عرب مسلمانوں نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا آغاز کیا۔ 633 عیسوی میں بین النہرین جو ساسانی سلطنت کا سیاسی اور ثقافتی گڑھ تھا، نامور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح کیا گیا، جبکہ سعد بن ابی وقاص کے زیر کمان 636 عیسوی میں قادسیہ کی لڑائی میں فتح حاصل کی گئی، جس سے ساسانی سلطنت کا مغربی ایران پر قبضہ ختم ہو گیا۔ 651 تک طبرستان اور میم اور النہر کے سوا ایران کے تمام شہری علاقے عربوں کے زیر تسلط آ گئے تھے۔ خلفائے راشدین اور امویوں کے بعد ایران عباسیوں کے تحت رہا۔ عباسی خلفاء کا اقتدار کمزور پڑنے سے ایران کے مختلف حصوں میں کئی شاہی سلسلے جو نئے طور پر ابھر آئے، ان میں عام خراسان کے طاہری اور سیستان میں صفاری اور بخارا کے سامانی تھے۔ سامانی حکومت وسط ایران اور موجودہ پاکستان کے بعض علاقوں تک پھیلی تھی۔ 10ویں صدی کے اوائل سے عباسی خلفاء ایران کے بنی بویا شاہی خاندان جس کی سرپرستی میں یہ علاقے آ گئے تھے۔ 11ویں صدی کے وسط میں بنو بویا کی جگہ سلجوق ترکوں نے لے لی۔ یوں ایران اور فارس کی سرزمین پر 7ویں سلطنت سلجوقوں کی شروع ہوتی ہے۔ سلجوق وسطی ایشیا کے ترک نسل جنگجو خانہ بدوش تھے۔ 1037 کے اس کے ایک کمانڈر ارطغرل نے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بحر ارل کے قریب اپنے وطن سے سلجوق پہلے خراسان پر پھر فارس کے مرکزی زمین پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد بغداد اور مشرقی اناطولیہ کو فتح کیا گیا اور بغداد کے عباسی خلفاء کے سرپرست آ گئے۔ 1077 میں بازنطینیوں کو شکست دے کر ان سے بقیہ اناطولیہ بھی چھین لیا گیا۔ اپنے عروج پر سلجوق سلطنت مغرب میں مغربی اناطولیہ سے لے کر شام اور لبنان، مشرق میں کوہ ہند کش خوارزم بادشاہت کے خلاف لشکر کشی کی، بخارا، سمرقند اور اس کے پایہ تخت اغنچ پر قبضہ کر لیا۔ شاہراہ ریشم پر واقع اس کے شاندار شہر مروی کو جلانے کے علاوہ ہرات، نیشاپور،
غزنی، بلخ وغیرہ شہروں کو روندا۔ علاء الدین خوارزم شاہ بحیرہ کیپسن کے ایک جزیرے کو فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین کے خلاف لڑائیوں میں چنگیز خان نے 1221 میں دریائے سندھ اٹک تک اس کا تعاقب کیا۔ چنگیز خان کے بعد ایران متعدد منگول کمانڈر کے تحت رہا۔ کچھ عرصے بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، جو ایل خانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس کا دارالحکومت تبریز تھا۔ اگلے 80 سال تک ایران کا الخانی حکمرانوں کے تحت رہا۔ ہلاکو خان کے پڑھوتے غزن کے دور میں اسلام کو ریاست کا مذہب بنایا۔ اس سلسلے میں آخری بادشاہ ابو سعید کا 1335 میں انتقال کے بعد ایران میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ سمرقند سے ابھرنے والے ترک منگول سلسلے کے سفاک جنگجو اور عظیم فاتح امیر تیمور کی آمد تک ایران منقسم رہا، جس کے بعد 8ویں سلطنت شروع ہوتی ہے، تیموری سلطنت۔ امیر تیمور 1380 میں ایران پر حملہ آور ہوا اور پیشتر ایران کو فتح کر کے ایل خانیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ امیر تیمور لونگ کی سلطنت ایران کے علاوہ وسطی ایشیا، عراق، افغانستان سمیت موجودہ روس، ہند، پاکستان، شام اور ترکی کے بعض حصوں تک پھیلی تھی۔ تیمور کے کچھ عرصے بعد اس کی سلطنت تقسیم ہونے لگی تھی۔ 1497 میں بیشتر ایران پر تیموری حکمرانوں کا تسلط ختم ہو گیا۔ تیموری شہزادے وسطی ایشیا میں صرف چھوٹی چھوٹی مقامی عمارتوں پر حکمران رہے، جس کے بعد شروع ہوتا ہے دور صفوی۔ صفوی سلطنت تیموری سلطنت کے زوال کے بعد ایران کے سیاسی انتشار کے دوران متعدد مذہبی اور صوفیانی نوعیت کی تحریک ابھری۔ ان مذہبی تحریکوں میں ایک تحریک تھی صفوی قزل باش کی تحریک، سیاسی لحاظ سے زیادہ بااثر تھی، جس کے قائد شاہ اسماعیل اول 1501 میں بطور بادشاہ تخت نشین ہونے سے صفوی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں اس کے قصبے صرف آذربائیجان کے علاقے تھے، تاہم اگلے 10 سال میں اس نے بیشتر ایران کے ساتھ عراق کے بغداد اور موصل صوبوں پر قبضہ کر لیا اور بتدریج اس کی وسعت بڑھتی گئی۔ 220 سال تک قائم رہنے والی اس سلطنت کو عموماً جدید ایرانی تاریخ کا نقطہ آغاز گردانا جاتا ہے۔ اس کے حکمرانوں نے شیعہ مسلک کو ریاستی مذہب قرار دیا، جو مختلف نسلی اور لسانی گروہوں کے مابین متحدہ قومی شعور ابھرنے کا بڑا عامل تھا۔ اس کا سب سے کامیاب بادشاہ شاہ عباس اول تھا، جو مغل بادشاہوں اکبر اور جہانگیر کا ہم اثر تھا۔ 1722 کے بعد صفوی بادشاہت انتشار کا شکار ہو گئی اور اپنے عروج میں آج کا ایران، آذربائیجان، بحرین، آرمینیا، مشرقی جارجیا، شمالی کاکیشیا کے علاوہ روس، عراق، کویت اور افغانستان سمیت ترکی، شام، پاکستان، ترکمانستان اور ازبکستان اور اس کے علاوہ بعض حصے صفوی سلطنت کے زیر تسلط تھے۔ 1722 میں قندھار کے افغان بادشاہ محمود غلزائی نے اصفہان پر قبضہ کر کے کئی سال تک افغان تسلط قائم رکھا۔ 1727 میں صفوی بادشاہت کی بحالی کی کوشش کی گئی، مگر یہ پائیدار ثابت نہ ہوئی۔ ایران کی سرزمین پر 11ویں بادشاہت نادر شاہی دور تھا۔ نادر شاہی دور 1736 میں صفوی سلطنت کے ترک النسل افشار قبیلے سے تعلق رکھنے والے کمانڈر نادر قلی بیگ نے کمسن صفوی بادشاہ عباس سوم کو تخت سے اتار کر نادر شاہ کے نام سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ نادر شاہ بڑا جنگجو فاتح تھا۔ اس کے دور میں ایران وسعت کے لحاظ سے ساسانی دور تک پہنچ گیا تھا، تاہم نادر شاہ کے بعد اس کے بیشتر سلطنت زند، دورانی جارجیا اور کاکیشیا کی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی ایران پر 1779 تک زند شاہی خاندان کی حکومت رہی، جبکہ افشاری تسلط خراسان کے مقامی ریاستوں تک محدود رہ گیا۔ ایران کی سرزمین پر 12ویں سلطنت قاجار دور میں شروع ہوتی ہے، جس کی میعاد 1796 تا 1925 تک رہی۔ انتشار کے اس دور میں قاجار خاندان ابھر آیا، جس کے سربراہ محمد خان قاجار نے 1794 میں جنوبی ایران کی زند ریاست کی بادشاہت کو تخت سے اتار کر قبضہ کر لیا اور کاکیشیا کے بڑے حصے پر ایرانی تسلط بحال کر دیا۔ پھر 1796 میں مشہد پر قبضہ کر کے خراسان کے افشار شاہی خاندان سے تخت چھین لیا۔ تہران کو دارالحکومت بنا کر قاجار سلطنت قائم کر دی۔ اس دور میں ایران پر بیرونی مداخلت بڑھ گئی۔ 1826 تا 1828 تک اس کی جنگ میں روسیوں نے ایرانیوں سے متعدد علاقے گرجستان، داغستان، غازان اور شیروان چھین لیے۔ روس کی مزید پیش رفت کو روکنے کے لیے برطانیہ کی مداخلت سے یہاں گریٹ گیم کی ابتدا ہوئی۔ ناصر الدین قاجار 1848 تا 1896 قاجار خاندان کا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے عہد میں محمد علی باب نامی ایک شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، جس کو 1850 میں ایرانی حکومت نے قتل کیا اور اس کے پیروکاروں کو ایران سے نکال دیا گیا۔ 1858 کے ایک معاہدے کے تحت ناصر الدین نے انگریزوں کو ایران میں تجارتی اور دوسری مراعات دیں، جس کے خلاف ایران کے ایک حلقے نے احتجاج شروع کیا، جس کو مشہور مفکر اسلام اور رہنما سید جمال الدین کی سرپرستی حاصل تھی۔
1890 کی دہائی میں ایران کی جدت پسند افراد نے ملک میں دستوری حکومت کے لیے خفیہ انجمنیں قائم کرنا شروع کر دی۔ 1899 میں ناصر الدین شاہ کو ایک ایرانی نوجوان نے قتل کر دیا۔ 20ویں صدی کے ابتداء میں منتخب اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد آئینی بادشاہت قائم کرنا تھا۔ جنگ عظیم کے دوران ایران کا غیر جانبدار رہنے کے باوجود اس کے علاقوں کی یکجہتی بیرونی طاقتوں بالخصوص سلطنت عثمانیہ کا ملک کے عام حصوں پر قبضے سے مزید کمزور پڑ گئی۔ ایران کی سرزمین پر 13ویں سلطنت پہلوی بادشاہت کے نام سے ابھری۔ جنگ عظیم کے بعد 1921 میں ایک فوجی کمانڈر رضا خان نے قاجار خاندان کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی اور 1925 میں قاجار خاندان کے آخری فرمان روا احمد شاہ قاجار کو معزول کر کے رضا شاہ پہلوی کے نام سے خود بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد ستمبر 1941 کو اس کا بیٹا محمد رضا شاہ بادشاہ ہوا، جو نہ صرف پہلوی خاندان کا بلکہ ایرانی تاریخ کا آخری بادشاہ ثابت ہوا۔ اور اس کے بعد ایران میں شروع ہوتا ہے نام نہاد اسلامی انقلاب، اور یہ 14ویں سلطنت ہے جو ایران میں آج بھی جاری ہے، جسے امام خمینی کی قیادت میں شروع ہونے والی سب سے بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں 1979 میں انقلاب برپا ہوا، جس سے ایران میں بادشاہی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی، جو آج تک چلتی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔